السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، درس کا موضوع ہے صرف آپ ایک عمل کر لیں شیطان آپ کے گھروں سے بھاگ جائے گا۔ محترم ناظرین، آج لوگ محلے کے اماموں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سبوں کو جنات کا اثر ہو گیا ہے، شیاطین کا اثر ہو گیا ہے، آپ دعا کر دیجئے، آپ دم کر دیجئے۔ ہمارے گھروں کے اندر بچے رات میں ڈر جاتے ہیں، بچے رات میں چیخنے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں، شیاطین کا اثر ہو گیا ہے۔ محترم ناظرین، اگر ہمارے گھروں کی یہ حالت ہے، اگر ہمارے گھروں کی یہ سچویشن ہے، تو ایسی حالت میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے گھروں سے شیطان بھاگ جائے، ہمارے گھروں سے شیطان فرار ہو جائے؟ تو محترم ناظرین، صرف آپ ایک عمل کر لیں، آپ کے گھروں سے شیطان فرار ہو جائے گا، آپ کے گھروں سے شیطان بھاگ جائے گا۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، اس لیے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، لا يدخلہ الشیطان، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح معجم طبرانی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان سورہ بقرہ ہے، پس جس نے سورہ بقرہ کو ایک رات اپنے گھر میں پڑھ لیا، 3 راتوں تک اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، اور جس نے اپنے گھر میں ایک دن میں سورہ بقرہ کو پڑھ لیا، 3 دنوں تک اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں سے شیطان کو بھگانا چاہتے ہیں، شیطان کی جالوں سے ہم اور آپ بچنا چاہتے ہیں، شیطان کے حملوں سے ہم اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں، شیطانوں کے اثرات سے ہم اپنے گھروں کو بچانا چاہتے ہیں، ایسی صورت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سورہ بقرہ کی اپنے گھروں کے اندر تلاوت کریں، کیونکہ جو انسان سورہ بقرہ کی گھر میں تلاوت کرتا ہے، اس گھر میں شیطان داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ شیطان کو بھگانے کے لیے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے، شیطان کی جالوں سے بچنے کے لیے، شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے ہم سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھروں میں کریں۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔